أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. عزیز طلباء اور حضرات، خوش قسمت ہیں کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں. ایک تو علم حاصل کرنا، علم سے وابستگی ہونا، یہ بہت اونچی چیز ہے. دنیا میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں بازار میں جا کر مارکیٹوں میں، فیکٹریوں میں مختلف چیزیں تیار کی جا رہی ہیں، کام کیا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ بجائے ان کام کرنے اور سیکھنے کے آپ لوگ علم سیکھنے کے لیے آ گئے. تو میں نے کہا علم سیکھنے کے لیے آنا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بلکہ آپ وہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں جو انسان کی امتیازی وصف قرار دیا گیا ہے. انسان ہی کے اندر ہے اور مخلوقات کے اندر نہیں. میں مثال دے دیتا ہوں. یہ جتنے بیٹے ادارے ہیں جہاں پڑھنے پڑھانے کا کام ہوتا ہے، تو وہاں انسان پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا جانور پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے انسان پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جانوروں کے لیے تو نہ کوئی اسکول ہے، نہ کالج ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے. یہ انسانوں کے لیے ہے. کھانے کا کام جانور بھی کرتا ہے، جو بھی اس کی غذا ہے. سونے کا کام جانور بھی کرتا ہے. پینے کا کام جانور بھی کرتا ہے. کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے. افزائش نسل، آگے اس کی نسل بڑھتی ہے، یہ کام بھی وہ کرتا ہے. لیکن پڑھنے کا کام وہ نہیں کرتا. پڑھنے کا کام صرف آپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اور بیٹو علم جس کو آپ پڑھنا پڑھانا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کائنات کی بہت بڑی طاقت بنایا ہے. ایک آیت اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. آیت تو اتنی کافی ہے کہ آپ بڑے ہو کر اگر ترجمہ پڑھیں گے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ان کے زمانے میں ایک خاتون، وہ یمن کے علاقے کی بادشاہ تھی، ملکہ بلقیس، اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ آ رہی تھی. اس کا تخت بہت بڑا ہے، یہ ہماری مسجد اس کے سامنے کچھ نہیں، اس سے بھی کہیں بڑا تھا. اور اس کو اٹھانے کے لیے بہت بڑی جماعت چاہیے تھی. تو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا معجزہ ظاہر ہو اور اس کو پتہ چل جائے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ نبی ہوں. نبی کے ہاتھ پر بیٹو ایسا کام جو خلاف عادت ہو، عام لوگ نہ کر سکیں، نبی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ نے دو جواب نقل کیے. پہلا جواب یہ تھا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. جو جنوں کا سردار تھا نا، بڑا جن جسے آپ کہہ رہے ہیں، اس نے کہا میں بھی آؤں گا، لیکن وقت کتنا لگے گا؟ آپ کی یہ مجلس یہ اس وقت ہو رہی ہے، بس مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا. آدھا گھنٹہ لگ جائے، پونا گھنٹہ لگ جائے، وہ آ جائے گا آپ کے پاس. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ تو دیر ہو جائے گی، اس سے بھی جلدی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا جواب نقل کیا. آگے ہم تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب. پھر وہ بولا جس کے پاس ہماری کتاب
کیا تھا؟ ہماری کتاب. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا نہیں میں لے آتا ہوں. تو بھائی آپ کتنی دیر لگائیں گے؟ تو اس نے کہا دیر کی کون سی بات ہے، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کر کے کھول لیں تب آپ کے سامنے. بس آنکھ جھپکنا جس کو بیٹے آپ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ آنکھ بند کر کے کھولنا، اس کو اردو میں کہتے ہیں آنکھ جھپکنا. تو کہا کہ آپ آنکھ جھپکے تب آپ کے سامنے ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ دو جواب قرآن پاک میں نقل کیے ہیں جو جنوں کا سردار ہے. حالانکہ جنوں میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے، جو کام وہ بھی نہیں کر سکا تو وہ اس شخص نے کر دکھایا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم موجود تھا. تو پتہ چلا کہ علم جو ہے یہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ نے علم میں رکھی ہوتی ہے. اور آپ بھی بیٹھو یہاں آ کر اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر رہے ہو، اس لیے خوش قسمت ہو کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہو، پڑھنے کے لیے آ رہے ہو. تو یہ وہ امتیازی مذہب ہے جو انسان میں پایا جاتا ہے، جانوروں میں نہیں پایا جاتا. ان کے لیے کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے جہاں جا کر وہ پڑھے. ایک حکایت سنا دیتا ہوں. جنگل میں شیر بوڑھا ہو گیا. جب شیر بوڑھا ہوا تو اس نے اپنے بچے کو بلایا، بیٹے کو، وہ بھی شیر تھا. اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے کے قریب ہوں، جب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد تم جنگل کے بادشاہ بن جاؤ گے اور جنگل کے تمام درندے وہ تمہارے تابع ہوں گے، تمہیں سلام کریں گے. تم بادشاہ ہو تو میرے بعد تم نے بادشاہ بننا ہے. لیکن میری ایک نصیحت ہے. کہا بھائی وہ کیا نصیحت؟ کہا کہ جنگل کے جتنے درندے ہیں نا، جس سے چاہو لڑ لینا، تمہارا مقابلہ نہیں کوئی کر سکے گا، لیکن انسان سے بچ کے رہنا. کس سے بچ کے رہنا؟ انسان سے بچ کے رہنا، اس سے نہیں لڑنا. باقی جس سے دل چاہے تم لڑ لیں. باپ اس کا مر گیا، بیٹا بادشاہ بن گیا. اور ایک دن اس نے سوچا کہ ابا نے کہا تھا انسان سے بچ کے رہنا، تو میں دیکھوں تو صحیح انسان ہوتا کیسا ہے. تو وہ باہر نکلا، جنگل میں سیر کر رہا تھا، ہاتھی نظر آیا. تو اس نے سمجھا شاید یہ انسان ہے جو اتنا بڑا ہے. تو جب قریب آیا تو اس نے پوچھا تم انسان ہو؟ اس نے کہا نہیں جی میں تو ہاتھی ہوں، میں آپ کی رعایا میں سے ہوں، لیکن میری بھی نصیحت یہ کہ انسان سے بچ کے رہنا. اور آگے بڑے بڑے جانور ملے، وہ جس کو دیکھتا بڑا جانور سمجھتا یہ انسان ہے، وہ اس سے پوچھتا، وہ کہتا نہیں میں آپ کا ماتحت ہوں، ہمارا مشورہ بھی یہ کہ انسان سے بچ کے رہنا. یہ بڑا حیران ہو گیا کہ انسان لگتا ہے سب سے بڑا ہے، ہاتھی بھی چھوٹا ہے، چیتا بھی چھوٹا ہے، باقی جانور بھی چھوٹے جو سب اس سے ڈر رہے ہیں. وہ چلتے چلتے جنگل کے کنارے پر پہنچا. وہاں دیکھا دو بچے بڑے کے، وہ ایک درخت کو کاٹ رہے ہیں. درخت کو کیا کر رہے ہیں بیٹے؟ کاٹ رہے ہیں. آپ اگر جنگل میں کبھی جائیں یا شہروں میں بھی اگر آپ نے بوڑ کا درخت دیکھا ہو تو بوڑ کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں آئے گا، بہت بڑا ہوتا ہے بوڑ کا درخت. اور بھی بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں. تو وہ دو بچے آری لے کر، جس سے کاٹا جاتا ہے لکڑی کو، اسے آری کہتے ہیں. تو ایک جانب سے ایک بچے نے پکڑی، دوسری جانب سے دوسرے بچے نے پکڑی، اور ایسے ایسے کھینچ کھینچ کر کیا کر رہے ہیں؟ اس درخت کو کاٹ رہے ہیں کہ اس کو کاٹ دیں. تو شیر وہاں پہنچ گئے. تو شیر نے جا کر دیکھا کہ دو بچے آری لے کر درخت کو کاٹ رہے ہیں. تو اس نے آ کر پوچھا کہ تم انسان ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم انسان کے بچے. انسان تو بڑا ہوتا ہے، ہم انسان کے بچے ہیں. وہ بڑا حیران ہوا کہ میرا باپ بھی پتہ نہیں پاگل تھا، تمہارے سے مجھے ڈراتا رہا، سارے جنگل کے جانور بھی، تمہیں تو ایک ایک تھپڑ ماروں، پنجہ ماروں اور تم مر جاؤ گے، تو تمہارے سے مجھے کیوں ڈرایا گیا؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا جو دل چاہے ہمارے
اس نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ جیسے بیٹے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ تو بہت چھوٹی ہے نا اس کی ٹانگ لکڑی کی، لیکن میں نے بور کے درخت کی مثال دی ہے، تو جب اس کو آری سے کاٹتے ہیں نا تو بور کا درخت بڑا بھی ہوتا ہے، وزنی بھی بہت ہوتا ہے، تو بیٹے اس کو جب یوں کر کے کاٹا جاتا ہے نا تو آری آگے نہیں چلتی ہے، اس کو آگے چلانے کے لیے پہلے تھوڑا سا حصہ کاٹا جاتا ہے، پھر لکڑی کا ایک گھٹکا دیا جاتا ہے، اس کو پیچھے داخل کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اوپر کو اٹھا رہتا ہے اور وہ کاٹتے جاتے ہیں، پھر ایک لکڑی اور پیچھے سے داخل کر دیتے ہیں تاکہ جو کٹ گیا یہ اوپر کو ہو جائے اور ہم کاٹتے چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہماری آری اندر ہے، یہ ہم نکالنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ داخل کر کے نا اس درخت کو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ تو وہ شیر نے کہا یہ کون سی بات ہے، میں ابھی اس کو اوپر اٹھاتا ہوں۔ تو وہ درخت جو کٹا ہوا تھا آدھا سا، اس نے پنجے اندر ڈالے اور اندر ڈال کے نا طاقت سے یوں اوپر کو اٹھانے لگا۔ تو وہ جو بچے تھے انہوں نے وہ جو گھٹکا لکڑی کا اڑیس وہ دی ہوئی تھی نا وہ نکالی، جب وہ نکالی تو یہ اوپر کو اس کی وجہ سے تھا، اور جیسے ہی اس نے نکالی اس کے پنجے اندر تھے تو وہ درخت یوں آپس میں مل گیا اور اس کے پنجے پھنس گئے اس کے اندر۔ جب اس کے پنجے اس درخت کے اندر پھنس گئے اور سارا وزن اس کے پنجوں پر آ گیا، ہاتھ اندر پھنس گئے، بس بچوں نے لکڑی پیچھے سے نکالی تھی جس کو آپ گھٹکا یا اڑیس کہہ دیتے ہیں، تو وہ جب پنجے پھنسے اور پورے درخت کا وزن آیا تو یہ شیر چیخنے چلانے لگا، ہاتھ پھنس گئے اس کے اندر، اور انسان کے اوپر گر گئے تو انسان مر جائے۔ تو جب یہ چیخنے چلانے لگا تو وہ دونوں چھوٹے بچے ایک طرف ہو کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت آپ کے ابا نے آپ کو کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ جنگل میں جس سے چاہو ٹکر لے لو لیکن انسان سے نہیں ٹکر لے، تو اب تم نے اپنے ابا کی مخالفت کی ہے تو یہ سزا بھگتو۔ تو استاد صاحب یہ حکایت سنا کر کہتے تھے کہ یہاں ان بچوں نے ان کے بدن میں نہیں بیٹھے اتنی طاقت کہ آپ شیر سے کشتی کر سکیں، لیکن آپ کے علم میں یہ طاقت ہے کہ آپ اپنا دماغ لڑائیں گے تو آپ شیر کو قابو کر لیں گے۔ تو دو چھوٹے بچوں نے شیر کو قابو کر لیا، شیر چیخ چلا رہا ہے لیکن ہاتھ اندر پھنس گئے، وہ نکل ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ علم میں بھی اللہ نے ایک طاقت رکھی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر ہو سکے تو بیٹے بھی یاد کر لیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہم اعنی بالعلم، اے اللہ میری مدد فرما علم کے ذریعے سے، میری مدد فرما علم کے ذریعے سے، مجھے علم کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اللہم اعنی بالعلم، اے اللہ میری مدد فرما علم کے ذریعے سے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی تو دعا مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں علم زیادہ سے زیادہ عطا فرما، ہماری مدد ہماری ہیلپ کیجیے علم کے ذریعے سے۔ آپ نے پہلی بات یہ مانگی۔ دوسرا جملہ یہ کہا کہ اے اللہ اللہم اعنی بالعلم وزیننی بالحلم، اور مجھے زینت خوبصورتی عطا فرما، حلم جس کو بیٹے آپ بردباری کہتے ہیں، تحمل مزاجی کہتے ہیں، برداشت کرنا کہتے ہیں۔ تو فرمایا یا اللہ مجھے زینت عطا فرما، میرے مزاج میں بردباری، تحمل مزاجی اور برداشت کا مادہ پیدا فرما۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور حلم ان کو جڑواں پیدا کیا، جیسے جڑواں بھائی ہوتے ہیں نا، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جڑواں بنایا ہے۔ علم اور حلم آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو جہاں علم ہوگا وہاں حلم برداشت بھی ہوگی۔
تو اس لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ باری تعالیٰ ہماری مدد علم کے ساتھ فرمائیے اور ہمیں زینت کس سے عطا فرمائیے؟ برداشت، تحمل، یہ ہمارے اندر پیدا کر دیجئے. ہم غصے میں اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائیں، بد کلامی نہ کریں، الجھ نہ پڑیں کسی کے ساتھ. ہمارے مزاج میں قوت برداشت ہونی چاہیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی وَزَيِّنِّي بِالْخَيْرِ. یہاں لفظ ہے بیٹو زینت. آپ جانتے ہیں صبح کو آنے لگتے ہیں، آپ اپنا یونیفارم پہنتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہو اور صاف ستھرے بنتے ہو، اسے زینت کہا جاتا ہے. اور لیکن یہ ظاہری زینت ہے بیٹے، اور میرے باطن کی زینت یہ ہے کہ میرے مزاج میں قوت برداشت ہو. اگر میرے اندر برداشت ہے تو آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے خاندان، اپنے محلے والوں کے لیے آپ کے اندر اللہ زینت پیدا کر دے گا. جو جس چیز میں زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کو جی جاتا ہے اور اس کو ہر بندہ پسند کرتا ہے. تو اگر ہمارے مزاج میں قوت برداشت، تحمل اگر ہوگا تو میں نے کہا ہمیں بھی ہمارے گھر والے پسند کریں گے، خاندان والے پسند کریں گے. لیکن اگر ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، ہم لڑ پڑتے ہیں، زبان سے بری بات نکال دیتے ہیں، تو ہمارے والدین اور ہمارے بہن بھائی بھی ہمارے سے نفرت کرنے لگیں گے کہ یہ تو جذباتی آدمی ہے، پتہ نہیں کس وقت لڑ پڑے. تو اس لیے بیٹے اگر آپ علم لینا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ دعا مانگا کریں اللہم اعنی بالعلم، یا اللہ میری مدد فرما علم کے ذریعے سے اور مجھے زینت عطا فرما حلم اور برداشت کے ذریعے سے، میرے مزاج میں حلم اور برداشت ہو. چلو ایک واقعہ تمہیں سنا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے بیٹے بہت اونچا علم ان کو عطا فرمایا. آج تک ان کا علم پڑھایا جا رہا ہے. آپ بھی بڑے ہو کر پڑھیں گے. ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کوفہ میں آئے جہاں حضرت پڑھاتے تھے. اس نے آ کر پوچھا کہ کوفے کے بڑے عالم کون ہیں، کس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ علم دیا ہے. تو لوگوں نے بتایا حضرت کا نام تھا نعمان بن ثابت. نعمان حضرت کا اصل نام تھا. ابو حنیفہ تو آپ کی کنیت ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت یہ یہاں کے سب سے بڑے عالم ہیں. دوپہر کو سارا دن سبق پڑھاتے تھے، رات کو اللہ اللہ کرتے تھے، تو دوپہر کو کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے. تو جو بیٹے دوپہر کو آپ لوگ کچھ دیر آرام کرتے ہو اس کو قیلولہ کہتے ہیں. تو امام صاحب بھی سارا دن سبق پڑھا کے تھک جاتے تو دوپہر کو ظہر کے بعد ذرا آرام کرتے تھے، پھر رات کو تہجد اور باقی کام کرنے ہوتے تھے. تو وہ شخص انتظار میں رہا. جب آپ فارغ ہو کر گھر جا کے سو گئے نا، آنکھ لگ گئی، اس نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. تو امام صاحب باہر آئے تو پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ایک مسئلہ میں نے پوچھنا تھا اس کے لیے آیا. اب بے موقع تو نہیں بیٹے کسی کے گھر جانا چاہیے نا. جب کسی کے پاس جانا ہو تو پہلے اس کا وقت معلوم کر کے کہ اس کے آرام کا وقت تو نہیں ہے، آرام کے وقت میں کسی کے گھر نہیں جاتے ہیں تاکہ اس کے آرام میں خلل نہ آئے. تو وہ آ گیا کو اٹھا کے. تو ہم نے فرمایا اچھا بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ وہ تھوڑا سا غور کر کے کہتا ہے کہ حضرت آپ کی روح کی وجہ سے میرا مسئلہ بھول گیا، مجھے مسئلہ بھول گیا. تو ہم نے فرمایا اچھا جاؤ، جب یاد آ جائے پھر پوچھیں. حضرت پھر جا کے سو گئے اور 10-15 منٹ 20 منٹ گزرے وہ پھر آگے پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا. تو حضرت آئے تو پوچھا جی مسئلہ ہی پوچھنا تھا. فرمایا پوچھو. تو پھر کہتا ہے کہ آپ کے روح کی وجہ سے آپ کو دیکھ کر مجھے مسئلہ ہی بھول جاتا ہے.
جیسے آپ کو کبھی کبھی قاری صاحب کو دیکھ کر سبق بھول جاتا ہے، آپ سبق سنانے آتے تو قاری صاحب ذرا گھور کے آپ کی طرف دیکھے تو آپ کو سبق بھول جاتا ہے، کچا سبق بھول جاتا ہے، پکا نہیں بھولا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت نے فرمایا چلے جاؤ، پھر جب یاد وہ تیسری دفعہ پھر آ گئے تو حضرت کی آنکھ لگی تھی، اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا، حضرت آئے تو حضرت نے فرمایا بھائی بتاؤ، کہا جی آپ مسئلہ مجھے یاد ہے، تو میں نے کہا پوچھی، تو حضرت نے فرمایا پوچھی۔ بیٹے پہلے یہ بات سوچو کہ ایک آدمی اگر دوپہر کو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ سونا چاہتا ہے اور اس نے 3 دفعہ اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کو نیند سے اٹھایا جائے تو اس کی نیند خراب ہو جائے کہ نہیں ہو جائے؟ یقیناً 1-1.5 گھنٹے میں 3 دفعہ اٹھنا پڑے تو انسان کو غصہ آتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرے سونے کا وقت ہے، اب تم اسی میں بار بار آ رہے ہو۔ پہلے تو یہ بےہودہ کام کیا، اب جب حضرت آئے اور اس نے کہا مجھے مسئلہ یاد ہے، میں نے کہا پوچھ لوں، تو حضرت نے فرمایا پوچھو۔ اب بیٹے جو وہ مسئلہ پوچھنے لگا ہے نا، اس کو سننے سے پہلے میں اور آپ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ وہ مسئلہ کتنا برا تھا جو اس نے پوچھا، کتنی غلط بات تھی۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت مسئلہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ انسان جو قضائے حاجت کرتا ہے، بڑا پیشاب کرتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیں اس کا مسئلے سے کوئی تعلق ہے بیٹے؟ اس کا مسئلے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے سوال کر دیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ انسان قضائے حاجت یعنی بڑا پیشاب کرتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اب خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ جب تازہ تازہ ہوتا ہے اس وقت اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو وہ آگے سے بےہودگی کرتے ہوئے کہتا ہے نعوذ باللہ، آپ نے چکھ کر دیکھا ہے بھئی یہ میٹھا یا کڑوا؟ یہ تو زبان کا کام ہے نا، آپ چکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے۔ تو اس نے کہا کیا آپ نے اس گندگی کو چکھ کے دیکھا ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا ہر چیز چکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی۔ یہ کیا رکھی ہے یہاں؟ عقل۔ عقل کے ذریعے سے بھی بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تازہ پاخانہ ہو تو مکھیاں اس پر آ کر بیٹھتی ہیں، اور بیٹے اصول یہ ہے مکھی ہمیشہ اس چیز پہ بیٹھتی ہے جس میں کوئی مٹھاس ہوتی ہے۔ تو کہا مکھیوں کا بیٹھنا یہ علامت ہے کہ اس میں مٹھاس ہے، یہ عقل سے پتہ چل گیا۔ اور جب پاخانہ خشک ہو جاتا ہے تو مکھی بیٹھنا چھوڑ جاتی ہیں، جب مکھی اس پہ نہیں بیٹھتی تو علامت ہے کہ اس کے اندر سے مٹھاس ختم ہو گئی۔ جب حضرت نے یہ دلیل دے کر اس کو سمجھایا تو وہ حضرت کے قدموں پہ گر گیا، معافی مانگی، کہا میں یہاں آیا تھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کوفے کے سب سے بڑے عالم کون ہیں، تو لوگوں نے آپ کا بتایا، تو میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوت برداشت عطا نہ کرے۔ جس کو اللہ علم دیتا ہے اس کے اندر تحمل، برداشت یہ چیز بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو علم کا تو سب لوگ گواہی دے رہے تھے، تو میں نے کہا میں امتحان لیتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر برداشت کتنی ہے۔ تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بھی دیا ہے، اور علم کے ساتھ حلم، برداشت وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کی دعا مانگی تھی، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، یا اللہ میری مدد فرما علم کے ذریعے سے اور مجھے زینت عطا فرما حلم اور قوت برداشت کے ذریعے سے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت تو بہت اونچی تھی، اس لیے بیٹو ہم علم بھی سیکھیں اور علم کے ساتھ برداشت کرنا بھی سیکھیں۔ دوستوں میں بات ہو جاتی ہے، الجھے نہیں، لڑائی نہیں کریں، غصے میں نہ آ جائیں، زبان سے بد کلامی نہ کریں، بلکہ یہ
علم اور علم یہ جڑواں ہوتے ہیں، یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں۔ لیکن اگر بیٹے آپ کے پاس علم ہے اور برداشت نہیں ہے بلکہ آپ کڑوے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کے علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے۔ کڑوے آدمی کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا ہے، تو کرتے ہیں لوگ۔ اس لیے اگر آپ کے علم کے ساتھ قوت برداشت ہے تو آپ کا فیض، آپ کا علم وہ دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس لیے کہ علم پھیلنے کے لیے علم کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم علم بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ قوت برداشت۔ گھر میں آپ جاتے ہیں نا تو کبھی کبھی اماں ناراض ہو جاتی ہیں، کبھی ابو بھی ہو جاتے ہیں، کبھی بڑی بہنیں بھی کچھ کہہ دیتی ہیں، کبھی بھائی بھی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب ساری دیہاڑی مدرسے بیٹھا بیٹھا رہنا، کام کے نہیں کرنے، چل ہوا فلانا کام کر دیا۔ آپ کو غصہ آتا ہے کہ میں 8 گھنٹے کے پڑھ کے آیا ہوں، سب کی سبق منزل سنا کے آیا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہو۔ تو بیٹے اگر کسی بات پہ تیش اور غصہ بھی آئے تو اس کو کیا کر لینا چاہیے؟ برداشت، پی جانا چاہیے۔ اگر پی جاؤ گے تو اس پر ایک انعام عرض کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غصے کو پی جائے، بھائی نے کوئی بات کہہ دی آپ پی گئے، بہنہ نے کچھ کہہ دی آپ پی گئے اس کو اپنے اندر، جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور امن سے بھر دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلاس بھرا ہوا ہے، یہ گلاس کیا کہتے ہیں؟ بھرا ہوا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے دل کو ایمان سے بھرنا چاہتے ہیں اور امن اور سلامتی سے بھرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تم غصے کو پی جاؤ، اللہ تمہارے دل کو ایمان اور امن سے لبریز کر دیں گے، کنارے تک بھر دیں گے۔ تو اس لیے اس سے اللہ تعالیٰ علم میں بھی برکت دیں گے اور ایمان میں بھی ترقی عطا فرمائیں گے۔ تو بیٹے یہاں پڑھتے وقت جو ہے آپ لوگ قرآن شریف بھی سیکھیں اور قرآن شریف کے ساتھ آداب زندگی، اور آداب زندگی میں سے ایک ادب میں نے عرض کیا ہے جو دعا بھی ہے وہ یہ کہ ہم قوت برداشت کو سیکھیں۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو دھکا نہیں دینا چاہیے، نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھو۔ تو اگر علم اور علم یہ دونوں باتیں بیٹوں نے سیکھ لی تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو چار چاند لگا دیں گے اور آپ کا علم پھیلے گا۔ جہاں جاؤ گے لوگ آپ سے انشاءاللہ علم حاصل کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ علم اور علم دونوں جمع ہوں۔ تو اگر بیٹے یاد کر سکیں تو کم از کم اتنا جملہ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، کم از کم اتنا جملہ تو ضرور کہیں۔ اگر اگلی دو جملے بھی کہہ لو وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى وَجَنِّبْنِي بِالْعَافِيَةِ، تو بیٹے اس کی برکت سے جو علم میں رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ وہ ساری ختم کر دیں گے۔ علم حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ اگلی دو دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ بھی ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے دعا کو بھی یاد کر لیجئے گا اور آج نیت کر لو کہ ہم علم کے ساتھ اپنے اندر قوت برداشت اور تحمل کو بھی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ جو دین کی بات تیری سنی گئی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یہ بیٹے یہاں تعلیم حاصل کرنے عافیت کے ساتھ ان کو پایا تکمیل تک پہنچا اور جلدی جلدی بچوں کو حافظ بنا، اچھے حافظ اور اچھے عالم بنا۔ یا اللہ علم کے ساتھ حلم اور برداشت یہ بھی ہمارے مزاجوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما اور ان کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ ہر قسم کی آفات، بلیات، مسائل، الجھنیں، پریشانیاں یا اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تمام مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ یا اللہ ان کو آباد فرما، ان کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا۔ تیرا مہمان مہینہ رمضان آ رہا ہے، دل و جان سے اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے تیرے نیک بندے اس مہینے کو گزارتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی پورے اہتمام کے ساتھ اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نے رمضان اور قرآن کا جوڑ جوڑا ہے، ہمیں بھی رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔